رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا. اس کے بعد اسی طریقے سے تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کاروباری مشاغل میں ہیں، اصلاح معاشرہ کے کام میں ہیں اور لوگوں میں اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد فرما رہے ہیں. اسی کام میں اسی دوران 10 سال کا عرصہ گزر گیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سال کی ہوئی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا کام جس کو تعمیر کعبہ کہا جاتا ہے اس کا پیش آیا کہ کعبہ شریف کی عمارت ڈھل گئی تھی. کعبہ شریف پورا تقریباً وہ گر گیا تھا، اب اس کی نئی عمارت تعمیر کرنی تھی. تو یہ مرحلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب آپ کی عمر 35 سال تھی یہ معاملہ پیش آیا. کتابوں میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری ہی میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کم عمری میں نوجوانی کے عالم میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور راست بازی کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں میں ایک ایسا کیریکٹر بن گیا تھا، کردار معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم عمری میں ہی بڑے عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے جو جھگڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھگڑوں کا آسانی کے ساتھ فیصلہ فرما دیا اور ایسا فیصلہ فرما دیا کہ تمام کے تمام قبیلے والے اس فیصلے کو ماننے پر مجبور ہو گئے اور خوشی خوشی اس فیصلے کو تسلیم کر لیا اور دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بٹھا لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اس طریقے کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. اب وہ کیا کارنامہ ہے، کیا ہے واقعہ ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی جو ہے نا ایک جھلکی ہم کو معلوم ہو سکتی ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی، ٹوٹ گئی. حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا اور قوم عمالقہ، قبیلہ جرہم اور خصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی، بالکل نیچے کی طرف تھی، اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکے میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا. تو اب ابراہیم علیہ السلام جو کعبہ بنائے تھے وہ کیونکہ اطراف میں پہاڑ ہے، کعبے کے آج بھی اطراف میں پہاڑ ہے، درمیان میں مکہ کعبۃ اللہ ہے. تو ہوتا کیا تھا جب کبھی کچھ زوردار بارش ہوئی تو پانی بڑی جو ہے نا طاقت کے ساتھ بڑی فورس کے ساتھ جو ہے نا اوپر سے نیچے کی جانب ڈھلتا ہوا آتا تھا اور آ کر کعبے کی دیواروں کو لگ جاتا تھا. اب یہ جو کعبے کی اس وقت دیواریں تھیں یہ کوئی پتھر کی بنی ہوئی نہیں تھی بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھی اور وہ کعبے کی دیواریں بس اتنی اونچی تھی کہ ایک آدمی کا جو ہائٹ ہوتی ہے ایک آدمی کے قد سے کچھ زیادہ اونچی تھی، اتنا ہی، بس اس سے زیادہ اونچی نہیں تھی. آج کا جو کعبہ ہے اس کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑے گا، کافی بڑی عمارت ہے، لیکن اس وقت کا جو کعبہ تھا آدمی کے قد سے کچھ تھوڑا زیادہ تھا. اب بارش آتی تھی، سیلاب آتا تھا اور ان مٹی کی دیواروں کو لگتا جاتا تھا. ہوتا کیا تھا کہ جو ہی کعبہ کی دیواروں کو سیلاب زور سے لگتا بسا اوقات وہ دیواریں زخمی ہو جاتی تھیں اور بسا اوقات کچھ دیواریں گر بھی جاتی تھیں. تو کئی مرتبہ قوم عمالقہ ایک قوم گزری تھی، جرہم ایک قبیلہ گزرا تھا
تو یہ لوگ اس کعبے کی مرمت وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں حسین نامی ایک بہت بڑے سردار گزرے، ان کے وقت میں بھی سیلاب آیا تو انہوں نے بھی کعبے کی بڑی اچھی مرمت اور تعمیر کروائی تھی۔ اب وہی مرمت تھی، وہی کعبہ تھا، لیکن ہوا کیا، ایک مرتبہ پھر حضور کے دور میں بہت ہی موسلادھار بارش ہوئی، جس کی وجہ سے پانی جو ہے نا پہاڑوں سے ڈھلتا ہوا نیچے آیا، کعبے کی دیواروں کو زور سے لگا، جس کی وجہ سے کعبے کی اکثر دیواریں منہدم ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اب کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ تو ہوا کیا، اب جو پانی آتا تھا پہلے تو مکے کے لوگ اوپر کچھ بند بھی بنا دیے تھے کہ پانی جب آیا تو نیچے نہیں آنا بلکہ ادھر سے چلے جانا، اس قسم کے راستے وغیرہ بنا دیے تھے۔ لیکن جو بند بنائے تھے وہ لوگ اکثر پانی آتا بندوں کو توڑتا ہوا آگے بڑھ جاتا اور کعبے کو آ کر لگتا تھا۔ تو اب یہ کعبہ کے جو ہے نا بالکل یہ اس کی مرمت کی ضرورت پیش آ گئی، کعبہ منہدم ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ اب کعبے کی تعمیر کی ضرورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے بڑے بڑے سردار اس وقت کعبے کی تعمیر کے لیے کعبے کی تعمیر کے کام میں لگ گئے۔ اب کعبے کی تعمیر کا کام بھی پیش ہوا۔ اب وہ کس طریقے سے اس کا سامان کو ایک جگہ جوڑا گیا، کس طریقے سے پھر آج جو پتھر والی تعمیر ہے، پتھروں والی، یہ تعمیر کیسے ہوئی، پہلے تو مٹی کی رہتی تھی، پھر یہ کیسا ہوئی، ہم اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا